تو آج اس جمعے میں چند وہ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اتباع رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کرام نے کیسے کی۔ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگردان یہ اتنے اعلیٰ پائے کے شاگرد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اتنی اعلیٰ تھی، یہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھ کر ہی عمل شروع کر دیتے تھے۔ مزاج دیکھا عمل شروع کر دیا، کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ میں ایک دو واقعات اس سے متعلق عرض کیے دیتا ہوں۔ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ سنا ہے، 10 مرتبہ سنا ہے آپ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ نالین مبارک جو ہے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک اتار دیے۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین، جس کو آپ جوتا کہہ دیں، موزے کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، آپ نے نماز کے دوران اتار دیے۔ صحابہ کرام نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد پوچھ لیں یا رسول اللہ کیا حکم ہے۔ نماز کے دوران ہی سب نے اپنے جوتے اتار دیے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتارے؟ یا رسول اللہ آپ نے جو اتارے؟ میں نے تو اس لیے اتارے تھے، جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں ایک ناپاکی نہیں، گندگی ایک ہوتی ناپاکی اور ایک جیسے ناک کی ریزش ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ کپڑے میں لگی تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی جو ہے وہ صفائی ستھرائی پسند کرنے والا اس کو برقرار نہیں رکھتا، صفائی کرتا ہے۔ تو ایسی کچھ قدر کا لفظ آتا ہے، یہ لگی ہوئی تھی تو جبریل نے مجھے بتایا تھا اس لیے میں نے اتارے، تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اتارے تو صحابہ کرام نے اسی موقع پر ہی اتار دیا، نماز کے ختم تک انتظار نہیں فرمایا۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ نماز ہی کا دوسرا واقعہ، اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما لے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مشہور مسجد ہے، مسجد قبلتین کہتے ہیں، مسجد قبلتین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ قبلہ تھا بیت المقدس، اس طرف مڑ کر نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں، 2 رکعتیں پڑھائیں تو حکم آ گیا نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، بالکل مدینہ کے مخالف سمت میں۔ بیت المقدس جو ہے مدینہ منورہ کے شمال میں ہے اور کعبہ مکہ مکرمہ بالکل جنوب میں ہے، یعنی پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب حکم آیا اس طرف مڑ کر نماز پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس وقت جو ہے چلنے کی گنجائش موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی وہاں سے چل کے ادھر تشریف لائے مڑ کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا تک نہیں، نماز کا آخر تک انتظار نہیں، نماز کے دوران ہی وہ مڑ گئے، وہ والے وہاں رہے، مڑ کر جو ہے یہاں والے آگے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حکم تبدیل ہو گیا ہے لہذا منہ ادھر کی بجائے اب ادھر کریں، کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے تو صحابہ کرام سارے کے سارے مڑ گئے۔ اور صرف اتنا نہیں ہوا، ظہر کی نماز تو یہاں پڑھ لیا آپ نے، عصر کی نماز آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، مغرب کی نماز بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، منہ ادھر کر کے نماز۔ فجر کی نماز رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر ایک صحابی قباء تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر قباء تشریف لے گئے۔ قباء بھی بہت دور نہیں ہے، تو وہاں ابھی نماز ہو رہی تھی، قباء میں ابھی نماز ہو رہی تھی اور منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ارے ابھی تک اب ادھر، تو قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے، منہ ادھر کرنا ہے۔ وہ حضرات قباء والے فجر کی نماز میں صحابی کی بات سن کر نماز کے دوران ہی وہاں سے ادھر مڑ گئے۔ انہوں نے بھی تفصیلات نہیں پوچھی، بات کانوں میں پہنچ گئی تو پھر اس کے بعد اگلا قدم ان کا یہ نہیں ہوتا تھا
بس سمینا کے بعد اطانا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی جملہ نہیں ہے۔ دو واقعات تو یہ نماز کے ہو گئے کہ ایک تحویل قبلہ کا ہوا اور ایک جوتوں کا ہوا۔